اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الروم مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین۔ ترجمہ کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی اس کی تفصیل عرض کیے دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد صرف ترجمے سے ہی بات واضح ہو جائے گی۔ اس سورت کا نام ہے سورہ الروم۔ روم جو ہے وہ ایک بڑے معروف ملک کا نام تھا، اب موجودہ دور میں اسے اٹلی کہا جاتا ہے۔ جو موجودہ دور کا اٹلی ہے اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں روم کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو روم تھا اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بہت بڑی سیاسی اقتدار تھا، بہت بڑا سیاسی اقتدار تھا، بہت بڑا ملک تھا، یہ بہت بڑی طاقت تھی۔ رومن ایمپائر کے نام سے وہ معروف تھے۔ ایک روم تھا اور دوسرا فارس تھا۔ ابھی جو فارس تھا اس کو موجودہ دور میں ہم ایران کہتے ہیں، اس زمانے میں یہ فارس کے نام سے معروف تھا۔ اور یہ جو فارس تھا یہ بھی اسی طرح ایک بہت بڑی ریاست تھی اور بہت بڑی طاقت اور بہت بڑا ملک تھا۔ یہ دونوں بہت بڑی طاقتیں تھیں اس وقت دنیا میں۔ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کا آدھا حصہ جو تھا وہ اگر روم کے ساتھ تھا، روم کے ماتحت تھا، تو دنیا کا دوسرا آدھا جو تھا وہ ایران کے ماتحت تھا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، جو روم تھا وہ مسیحی ریاست تھی، عیسائی۔ رومی جو تھے وہ عیسائی تھے اور ایرانی جو تھے وہ مشرک تھے، مجوسی کہا جاتا تھا، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے۔ ایرانی یا فارسی آپ کہہ لیں، یہ مشرک تھے۔ اچھا، ان کی آپس میں کشمکش چلتی رہتی تھی، بڑی طاقتیں ہوتی ہیں نا، تو یہ تو ایک اصولی بات یہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم پیچھے پڑھا ہے قرآن کریم میں، اگر اللہ کے سوا ایک خدا کوئی اور ہوتا تو وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو یہ ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتے رہتے۔ دو خدا ہوتے نا، دو طاقتیں ہوتی، ایک خدا ایک دوسرا خدا، تو وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائیاں کرتے رہتے۔ تو یہ ایک فطرت ہے، انسانی فطرت بھی ہے، تو ان کی چکلش چلتی رہتی تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ مکہ میں ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کی دعوت بتدریج بڑھ رہی ہے اور آپ کی جماعت جو ہے وہ بتدریج بڑھ رہی ہے، مقابلے پر مشرکین ہیں، اس وقت ایک بہت بڑا ٹکراؤ ان کا شروع ہوا، روم اور فارس یا ایران کہہ لیں، بہت بڑا ٹکراؤ شروع ہوا۔ اچھا، اس میں مسلمان چونکہ وہ تھے، اہل قرآن تھے، وہی کتاب نازل ہو رہی تھی، اور عیسائی بھی اہل کتاب تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان پر انجیل نازل ہوئی، وحی اتری، معجزات۔ فطری طور پر مسلمانوں کی جو تھوڑی سی ہمدردی تھی وہ روم کے ساتھ تھی۔ دوسری طرف ایران جو کہ مشرک تھا اور ادھر مکہ میں مشرکین تھے، تو ان کی جو ہمدردیاں تھیں وہ مشرکین کے ساتھ تھیں، مشرکین کے ساتھ، مسلمانوں کی اہل کتاب یعنی روم کے ساتھ۔ لیکن ہوا یہ کہ اب یہ جو لڑائی شروع ہوئی ہے تو اس کے اندر ایران جو تھا، مشرک جو تھے، فارسی جو تھے، وہ غالب آ گئے، وہ فتح یاب ہو گئے، اور اس طرح فتح یاب ہوئے کہ ایک دفعہ تو انہوں نے روم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ لگتا نہیں تھا کہ اگلے
40-50 سال میں دوبارہ کہیں روم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر ان کے سامنے آ سکے گا، لگتا نہیں تھا۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ، مسلمانوں کو تھوڑا سا دکھ ہوا، مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ، مسلمانوں کو دکھ ہوا، تھوڑا سا حوصلہ پست ہوا۔ ادھر ایرانی جو تھے وہ مشرک تھے، تو ادھر جو مشرکین جو تھے مکہ کے، ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا، اور جس طرح انہوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے نا، اس طرح ہم نے بھی مسلمانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دینا ہے۔ تو ان کا ظلم پہلے ہی تھا، اب اور بڑھ گیا، اب ان کے حوصلے اور بڑھ گئے، اور مسلمان پہلے بھی ان کے ہاتھوں ظلم کا شکار تھے، اب وہ اور ظلم برداشت کرنے لگے۔ ان حالات میں عجیب وحی نازل ہوئی، عجیب آیات نازل ہوئی، اور اتنی عجیب آیات نازل ہوئی کہ کفار جو تھے وہ کہنے لگے جی شرط لگانے کو تیار ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن قرآن کریم جو ہے وہ کئی دفعہ، بارہا کئی دفعہ وہ مستقبل کی سچی خبریں دیتا ہے۔ بظاہر وہ خبریں ہونا ممکن نہیں ہوتی، لیکن مستقبل کی سچی خبریں قرآن دیتا ہے، اور اس مستقبل کی سچی خبروں سے قرآن کریم نے جہاں اپنی صداقت واضح کرنی ہوتی ہے، وہاں انسانوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے کہ اسی طرح مستقبل کی ایک بہت بڑی خبر اللہ قیامت کے بارے میں دے رہے ہیں۔ مستقبل کی ایک بہت بڑی خبر اللہ قیامت کے بارے میں، تو جس طرح یہ خبریں سچی ہیں نا، اس طرح وہ خبر بھی سچی ہے۔ اچھا، قرآن کریم نے کیا کہا؟ آ کر قرآن نے کہا ہاں ایسا ہوا ہے، بالکل روم کو شکست ہو گئی ہے اور روم مغلوب ہو گیا ہے، لیکن چند سالوں کے بعد یہ روم جو ہے یہ ایران کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا، اور ایران کو شکست فاش سے دوچار کرے گا اور غالب آئے گا۔ یہ بات اتنی انہونی تھی کہ مشرکین کہنے لگے جناب اس پہ تو ہم شرط لگانے کو تیار ہیں، اس پر ہم شرط لگانے کو، یہ قرآن جو کہہ رہا ہے نا غلط کہہ رہا ہے، نہیں ہو سکتا، آؤ شرط لگاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کی شرط لگی ہے باقاعدہ 100 اونٹوں کی، جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ اتنے عرصے کے اندر اندر جو روم غالب آئے گا، تو اس کا مطلب ابو جہل کہنے لگا میں شرط ہار گیا، میں 100 اونٹ دوں گا، اور اگر نہ ہوا ابو بکر پھر آپ شرط ہار جائیں گے، آپ 100 اونٹ دیں گے۔ ہمارا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب چند سال گزرے، اور یہ غالباً کے 7 یا 8 سال بمشکل اتنے ہی گزرے تھے، شاید اس سے بھی کم۔ روم پاؤں پہ کھڑا ہوا اور اس نے جوابی حملہ کیا ایران پر، اور ایران کو اس نے ایسے شکست فاش سے دوچار کیا، اس کے بعد ایران پھر کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا اس طرح۔ بس تو قرآن کی جو پیشن گوئی تھی، جو بظاہر ناممکن تھی، وہ پوری ہو کر رہی، اور قرآن کی نہ صرف پیشن گوئی پوری ہو کر رہی، بلکہ قرآن کی جو حقانیت ہے اور سچائی ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے واضح اور ظاہر ہو کر رہی۔ الف لام میم حروف مقطعات، غلبت الروم، غلبت مغلوب ہو گیا، الروم روم، روم مغلوب ہو گیا، فی ادنی الارض، ادنا قریب، الارض زمین، قریب کی سرزمین میں، قریب کی سرزمین میں روم جو ہے مغلوب ہو گیا ہے۔ روم کا جو اقتدار تھا یہ بڑی حد تک جو آج عرب ممالک کہلاتے ہیں، جیسے شام تھا، فلسطین تھا، اردن تھا، عمان تھا، ان سب کے اوپر روم کا اقتدار تھا، اور یہ عرب کے بالکل ساتھ لگتے تھے، اس لیے فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں۔ غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا، فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، وہم، اور وہ، من بعد غلبہم، اپنی مغلوبیت کے بعد، سیغلبون، بہت جلد دوبارہ غالب آئیں گے، فی بضع سنین، بضع چند سالوں میں، بضع چند، سنین سال، بضع کا جو اطلاق ہے وہ 3 سے 9 پر ہوتا ہے، بضع 3 سے 9،
یعنی 3 سے 9 سالوں کے درمیان اس عرصے میں جو روم ہے وہ دوبارہ غالب آئے گا۔ للہ الامر، فیصلہ اللہ ہی کا ہوتا ہے، حکم اللہ ہی کا ہوتا ہے، من قبل پہلے بھی، ومن بعد اور بعد میں بھی۔ پہلے روم مغلوب ہوا تو بھی اللہ ہی کے وہ بھی اللہ ہی کا امر تھا، اور پھر روم غالب آئے گا وہ بھی اللہ ہی کا امر ہوگا۔ وَيَوْمَئِذٍ اور اس دن یفرح خوش ہوں گے المؤمنون ایمان والے، اور اس دن ایمان والے بڑے خوش ہوں گے بنصر اللہ اللہ کی مدد سے۔ اس دن ایمان والے اللہ کی مدد سے بڑے خوش ہوں گے۔ اچھا، یہ جو ایمان والے خوش ہوں گے یہ بھی پیشن گوئی تھی، یہ دوسری پیشن گوئی تھی۔ وہ کیسے؟ جب ایران کو شکست ہوئی اور روم فاتح بنا، عین اس وقت مدینہ میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور مشرکین کو شکست فاش۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس دن ایمان والے بڑے خوش ہوں گے بنصر اللہ اللہ کی مدد سے۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ اللہ جس کی چاہتے ہیں مدد فرماتے ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ اور وہ بہت غالب ہیں، الرحیم رحم فرمانے والے ہیں۔ وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ رہا، یہ جتنی باتیں ہیں نا یہ اللہ کا وعدہ رہا۔ مسلمانوں کی فتح یہ بھی اللہ کا وعدہ، روم کی فتح یہ بھی اللہ کا وعدہ۔ لا یخلف اللہ اللہ خلاف ورزی نہیں کرتے، وعدہ اپنے وعدے کی، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون اس بات کو نہیں جانتے۔ یعلمون اور وہ جانتے ہیں، ظاہراً سرسری طور پر، وہ صرف ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، من الحیات الدنیا دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں۔ بس لوگوں کا علم دنیا کے ظاہری احوال، ظاہری چیزوں اور ظاہری حالات تک چلتا ہے۔ مثلا لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ جناب یہ دنیا ایسے ہی چلی آ رہی ہے۔ کب سے چلی آ رہی؟ ہمارے باپ دادا سے، ان کے باپ دادا سے، ان کے باپ دادا سے، ان کے باپ دادا سے۔ تو جس طرح صدیوں سے اور پرکھوں سے چلی آ رہی ہے تو چلی رہے گی، بس ایسے ہی چلتی رہے گی۔ آخر اس کو ہزاروں پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں سال ہو گئے، چلی آ رہی ہے نا، تو پھر اسی طرح لاکھوں کروڑوں اربوں سال چلتی رہے گی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا دنیا کی صرف ظاہری جو حالت ہے نا وہ جانتے ہیں۔ وہم اور لوگ عن الآخرۃ آخرت سے ہم غافلون غافل ہیں اور بے خبر ہیں۔ اولم کیا نہیں یتفکروا یہ غور و فکر کرتے، فی انفسہم اپنی جانوں میں، کیا یہ اپنی جانوں میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ماں نہیں خلقا پیدا فر اپنی جان میں کیسے؟ انسان کی ابتدا ہوتی ہے، یہ آگے بھی آ رہا ہے، انسان کی ابتدا ہوئی، بڑا ہوا، جوان، عروج، طاقت، غلبہ، پھر آہستہ 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 انسان ڈھلنا شروع ہوتا ہے، پھر زوال، پھر بڑھاپا، پھر کمزوری، پھر خاتمہ۔ اولم یتفکروا فی انفسہم کیا لوگ اپنی جانوں کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ کائنات اسی طرح ہوئی ہے، ایک ابتدا ہوئی ہے، پھر وہ بتدریج اپنی قوت اور غلبے کی طرف گئی ہے، اور پھر کمزوری کی طرف، اور پھر خاتمہ۔ ما خلق اللہ نہیں پیدا فرمایا اللہ نے السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق مگر ایک بہت بڑی حقیقت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے پیدا کیا ہے، ایک بہت بڑی حقیقت اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے پیدا کیا، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ اور وہ حقیقت اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ کی ذات کی گواہی دیتی ہے، پوری کائنات اللہ رب العزت کی ذات کی گواہی دیتی ہے۔ یہ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں نا، بڑے انسان نا بڑے دعوے کرنا شروع، پہلے بھی کرتا رہا اب بھی کر رہا، بڑی بڑھ کے مارنا انسان شروع ہو گیا، بہت بڑی باتیں۔ کائنات ہمارے ہاتھ میں ہے، کائنات کا نظام ہم چلائیں گے، ٹھیک ہے، ہمارے فیصلے چلیں گے،
ہم جو ہیں دنیا کے جو وسائل ہیں ان پر قابض ہوں گے، دنیا کے فیصلے ہم کریں گے، ہم یہ ہم وہ انسان نا، جبکہ یہ جو اب تک انسان اب تک جو جو دنیا وہ دریافت کر پایا، دریافت، تو اس دریافت کی ہوئی دنیا پتہ نہیں ابھی جو دریافت نہیں ہوئی وہ کتنی ہے، کہاں ہے، اس کا نہیں پتا، لیکن جو دریافت کر پایا ہے نا، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جناب جس طرح یوں نا فضا میں ایک مچھر اڑ رہا ہوتا ہے، مچھر، ٹھیک ہے، تو اس پوری جو ہماری زمین ہے کرۂ ارض، اور اس پر ہم سب، ہماری حیثیت اللہ کی اس کائنات میں بس یوں فضا میں اڑتے ہوئے مچھر جیسی، مچھر جیسی، بس اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے کم ہو سکتی ہے، فضا میں اڑتا ہوا مچھر، اس مطلب یہ آپ صرف یہ لگا لیں، میں پوری اس کی بات نہیں کر رہا، پوری فضا کی بات نہیں کر رہا، آپ صرف یہ جو چھوٹا سا ایک ہال ہے نا، اس ہال کے اندر ایک مچھر اڑ رہا ہو نا، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مچھر ہے بھی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اس کا وجود کوئی یوں سمجھے کہ معنی ہی نہیں رکھتا۔ تو یہ جو کرۂ ارض، یہ زمین جو جس پر انسان آباد ہے اور جس کے اوپر پہاڑ ہیں اور دریا ہیں اور جنگلات ہیں اور صحرا ہیں اور نیچے معدنیات ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تو یہ ابھی تک جو دریافت انسان کر رہا ہوں، میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے مقابلے میں یہ ہمارا کرۂ ارض جو ہے نا، یہ بس فضا میں اڑتا ہوا ایک مچھر ہے بس۔ تو پھر جس رب نے اتنا بڑا نظام بنایا ہے، رب کتنا بڑا ہے، یہ ہے الا بالحق، الا بالحق۔ اچھا، اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں آسمانوں کی، آسمانوں کا تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، آسمان تک تو انسان کی رسائی ہے ہی نہیں ہے نا، اس کا تو انسان کو پتہ ہی نہیں، یہ تو صرف زمین سے چند ہزار فٹ ابھی اوپر گیا ہے انسان بس، اور چند چیزیں اس کے سامنے آئی ہیں جن کے اس نے کچھ نام رکھ دیے ہیں، کہیں گلیکسیز اس کو کہہ دیا ہے، کہیں اس کو سیارے کہہ دیے ہیں، کہیں اس کو یہ کہہ دیا، کہیں اس کو وہ کہہ دیا، چند چیزیں، چند نام، ٹھیک ہے، اور خود انسان کہہ رہا ہے کہ اس زمین اور آسمان کے درمیان، آسمان نہیں، ان کے درمیان ابھی تک شاید ہم 2% یا 3% دریافت کر پائے ہیں، 98% یا 97% اور کیا ہے پتہ نہیں، اس 97-98 جس کا پتہ نہیں ہے ابھی، اور 2-3% جو ہم دریافت کر پائے ہیں، اس میں ہماری حیثیت صرف اڑتے ہوئے ایک مچھر جیسی فضا کے اندر، الا بالحق۔ جی ہاں، اللہ رب العزت کے عرش، اللہ رب العزت کا جو عرش ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور جتنی بھی کائنات ہے نا، وہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑا میدان ہو، گراؤنڈ ہو بہت بڑا، اور اس میں یہ چیز پڑی ہے بس، اللہ کے عرش کے سامنے پوری آسمان زمین سب کچھ وہ اتنے سے ہیں، بہت بڑے میدان کا نظر ہی نہیں آنی، نظر ہی نہیں آنی، تو پھر وہ رب کتنا بڑا ہے، وہ رب کتنا بڑا ہے کہ جو جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور چلا رہا ہے، بڑے آرام سے چلا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جب بنایا ہے نا یہ سب کچھ اتنا بڑا نظام بنایا ہے، وما مسنا من لغوب، مجھے تھکاوٹ چھو کر بھی نہیں گزری ہے، تھکاوٹ چھوئی بھی نہیں ہے، تھک جانا تو الگ بات ہے، ہم یقین جانے میں صرف ایک اینٹ سے ایک اینٹ 100 میٹر کے فاصلے سے اٹھا کے لاؤں نا تو یہ بازو تھک گیا ہے، ایک اینٹ 100 میٹر اٹھا کے لاؤں نا، اور اگر میں 10 اینٹیں اٹھا کے لاؤں تو میں کہتا ہوں بازو نہیں، میرا تو سارا وجود تھک گیا ہے، میری تو کمر تھک گئی ہے، 200 میٹر 300 میٹر سے میں صرف 10 اینٹیں اٹھا کے لے آؤں نا، اور اگر میں یہ اینٹیں اٹھا کے چھت تک جاؤں نا، میں کہتا ہوں ٹھہرو بھائی، ٹھہرو ٹھہرو، مجھے سانس لینے دو، میری بس ہو گئی،
کئی تو درمیان میں ہی بیٹھ جائیں گے، 20-25 صرف سیڑھیاں چڑھنی پڑ جائیں، اور اللہ کہتے ہیں میں نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، وما مسنا من لغوب، اور اب کتنا، یہ ہے الا بالحق، یہ ہے حق، واجل مسمى، اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے میں نے سارا، یعنی اس کا مطلب اب یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، میں نے تو اس سے آگے بہت کچھ بنانا ہے، یہ تو بس ایک اب کہہ لینا جسے کہتے ہیں ٹریلر ہے، یہ تو ایک ٹریلر ہے، ابھی تو میں نے بہت بڑے پروجیکٹ ہیں میرے یہ تو میں نے ختم کر دینا ہے، کچھ سالوں کے لیے بنایا تھا، ٹھیک ہے اللہ اتنا بڑا نظام ختم کر دیں گے، ہاں ختم کر، زمین ساتوں، ہاں ساتوں، آسمان ساتوں، ہاں ساتوں، ختم کر دینے میں، پھر میں ایک اور سسٹم لے کے آؤں گا، وہ تو اس کا اور اس کا تو موازنہ ہی کوئی نہیں نا، الا بالحق واجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک کے لیے، بس اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، ایک ٹائم لمٹ ہے اس کی، وہ پوری ہونی ہے تو پھر ختم۔ وَإِنَّ، اور بے شک، کثیراً بہت سارے، من الناس لوگ، بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات کے، لکافرون انکار کرنے والے، اور بہت سے لوگ، میں نے کہا تھا نا کہ جو واقعہ شروع اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تو یہ مستقبل سے متعلق ہے، تو بتانا یہ ہے کہ جس طرح میں مستقبل کے ان واقعات کی خبر دے رہا ہوں تو میں اس واقعے کی خبر بھی دے رہا ہوں، لیکن وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بہت سارے انسان اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ اولم، کیا نہیں، یسیرو، یہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، فینظروا، اور یہ دیکھیں، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبہ، انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ بھی ایسے ہی بڑھ کے مارتے تھے، وہ بھی ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، وہ بھی ایسے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، ہم پتہ نہیں کیا ہیں، وہ تو خدا بن بیٹھے تھے، اور وہ تو نامعلوم کیا کیا باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے، ذرا جاؤ دیکھو کیا بنا ان کا، شاید کسی کی لاش مل جائے، شاید کسی کے کھنڈر مل جائیں، کانو، حالانکہ وہ تھے، اشد، کہیں زیادہ، منہم، ان سے، قوتاً، طاقتور، ارے وہ تو ان سے بہت طاقتور تھے، وہ اثارو، یہ لفظ ہم نے پڑھا ہے پہلے پارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب لوگوں نے کہا تھا نا، بنی اسرائیل نے، کہ وہ جو گائے ذبح کرنی ہے تو اللہ سے دعا کریں ہمیں بتائے کیسی ہو، تو قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض، تثير، یہ وہی لفظ ہے، اثارو، تثير الارض کا مطلب گائے ایسی ہو جو زمین جوتتی نہ ہو، زمین میں ہل نہ چلاتی ہو، تو اثار الارض کا مطلب یہ ہوا کہ زمین کو زرعی اعتبار سے آباد کرنا، زمین کو زرعی اعتبار سے آباد، تو وہ اثار الارض، انہوں نے زمین میں ایسی زراعت کی تھی، وعمروها، اور انہوں نے اس زمین کو آباد کیا تھا، اکثر، کہیں زیادہ، مما، اس سے، عمروها، جو انہوں نے آباد کیا ہے، ارے انہوں نے کیا آباد کیا ہے، یہ ہم اگلے 22ویں پارے میں پڑھیں گے، وما بلغوا معشار ما آتیناہم، پتہ نہیں وہ کیا لوگ تھے، میں جب یہ پڑھتا ہوں نا تو میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ جو پہلے جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں تمہیں تو کچھ دیا ہی نہیں، تمہیں پتا ہے ان کو میں نے کیا کچھ دیا تھا، پتا وہ کتنے طاقتور تھے، پتا وہ کتنے زیادہ تھے تعداد میں، ہو سکتا ہے ہم کہہ لیں کہ دنیا آج جو ہے وہ 8، 8.5، 9 ارب کو پہنچ گئی ہے، عین ممکن ہے کہ اس وقت دنیا اس سے کہیں زیادہ ہو، اکثر جمع کا لفظ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے، اور ان کی تعداد تو بہت زیادہ تھی، اشد منہم قوہ، کہیں زیادہ طاقتور تھے، اور وعمروها اکثر مما عمروا، ارے زمین کو تو انہوں نے آباد کیا تھا، انہوں نے کیا آباد کیا ہے، پھر کیا ہوا، وجاءتهم، آئے ان کے پاس، رسلهم، ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، فما کان، پس نہ تھے، اللہ، لیظلمهم، ان پر ظلم کرنے والے، پھر اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یعنی ان کا جو انجام ہوا نا، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں نا جاؤ دیکھو ان کا انجام دیکھو،
تو پھر ہم نے اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا بلکہ تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرنے والے، انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اور اپنی جانوں پر ظلم کیا کیا؟ انہوں نے نبیوں کو نہیں مانا اور نبیوں کی بات نہیں مانی انہوں نے، یہ سب سے بڑا ظلم تھا۔ ثم پھر کانا ہوا عاقبہ انجام، پھر ہوا انجام الذین ان لوگوں کا اساءوا جو برے تھے، السوء برا، کہ جو برے تھے نا ان کا انجام بھی برا ہوا، ان کذبوا بآیات اللہ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تھا، وکانوا بہا یستہزئون اور وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، یہ وہ برائی تھی جو انہوں نے کی، نتیجہ کیا ہوا؟ ان کا انجام بھی برا ہوا، اور جاؤ جا کر ان کا انجام دیکھ لو۔ بس جی آج یہاں تک، صدق اللہ العظیم۔